اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، شکر اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج میں مفتی عبدالخبیر صاحب جو کہ بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو چند اہم معلومات دینے جا رہا ہوں۔ مفتی عبدالخبیر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا ذاتی تنازع نہیں ہے، میرے ذاتی جناب آپ سے خدا کی قسم کوئی رنجش نہیں ہے، میرا ذاتی آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مسل کی اختلافات نہیں ہے، قطعی طور پہ بھی ہمارا مقصد و مشن کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ مفتی عبدالخبیر صاحب، میں اور امت مسلمہ پاکستانی عوام آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے 18 کروڑ عوام کے روزہ جو آپ نے فاسد کروایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اچانک 11:30 بجے اعلان کیا، رات کے 11:30 بجے اعلان کیا، آپ حلفاً قسماً بتائیں کہ کیا آپ نے 11:30 بجے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ علامہ عبدالخبیر صاحب، آپ ہمارے لیے معزز ہیں کیونکہ آپ ایک عالم دین ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، آیا یہ جو آپ نے رات 11:30 بجے اعلان کیا ہے، یہ کس کے پریشر میں آ کر آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ صبح عید ہوگی؟ اور اس کے بعد آپ نے غلطی جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو انسان، وہ جو بندہ، وہ جو آپ کی اس میٹنگ کا ممبر، آپ کی روایت حلال کمیٹی کا وہ ممبر جسے ملت اسلامیہ کے مرد قلندر مفتی منیب الرحمان کی یاد آ رہی تھی، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ پر کسی نہ کسی کا پریشر تھا، اور اس پریشر کی بنا پر آپ نے فرض عین کی خلاف ورزی کی، اور فرض عین امت مسلمہ 18 کروڑ جو عوام تھی، اب تو خیر 22 کروڑ ہو چکی ہے، 22 سے 23 کروڑ ہو چکی ہے، پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، باقی میں دوسرے ممالک کی عوام کی بات نہیں کر رہا۔ چلو 22-24 کروڑ ہیں، ان میں سے 15 کروڑ، 18 کروڑ، 10 کروڑ، 3 کروڑ یار بندے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ جو آپ نے کیا ہے، کیا یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا؟ اور اس کے بعد نہ تو بنگلہ دیش میں چاند نظر آیا، نہ تو ہندوستان میں چاند نظر آیا۔ وہ جو چاند نظر آیا تھا وہ پاکستان کے ہی کسی کونے میں چھپا ہوا تھا، وہاں سے نکل کر جناب آپ کو ہی نظر آیا۔ کیا ہندوستان میں کمیٹی نہیں ہے چاند دیکھنے والی؟ کیا بنگلہ دیش میں ایسی کمیٹی نہیں ہے، ایسی تنظیم نہیں ہے جو چاند دیکھتی ہو؟ کیا پاکستان میں یہ تنظیم ہے، پاکستان میں یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو جناب والا چاند کا اعلان کرتی ہے تو ہندوستان کے لوگ بھی عید مناتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی عید مناتے ہیں؟ مفتی عبدالخبیر صاحب ذرا سوچئے گا، یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نے امت مسلمہ اور پاکستانی عوام کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچائی ہے، اقتدار کے نشے میں، اس سیٹ کے نشے میں، اس کرسی کے نشے میں آپ نے یہ جو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم آپ کا اس لحاظ سے اس معاملات میں اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو، جو ہر میدان میں ڈٹ گیا، نہ تو اس نے کسی کا پریشر برداشت کیا، اور نہ جناب اس نے کسی کی دھمکی کی پرواہ کی۔ اگر اس نے جو بھی فیصلہ دیا ہے، اس نے حق اور سچ کا فیصلہ دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ فواد چودھری بھی اس معاملے میں اب تو یہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان میں چاند نظر آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ چاند نظر آ جائے۔ خدا کے بندو، بہت سارے لوگ سحری کا انتظام کر رہے تھے، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھ لیا ہو اس بنا پر کہ آج عید نہیں، لیکن انہیں نماز فجر کے وقت معلوم ہوا
کہ آج تو بھائی مفتی عبدالخبیر صاحب نے جو چیئرمین روایت حلال کمیٹی کے شاید ان کا پہلا سال تھا تو انہوں نے آج ہی عید کروا دی ہے۔ واہ مفتی عبدالخبیر صاحب، آپ کی مرضی ہے، یہ نہیں کہ آپ جناب اقتدار کے نشے میں تو آپ عوام سے اس طرح کی حرکات و سکنات کریں اور آپ پاکستانیوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائیں۔ آپ نے پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2 دن اور 2 جمعرات کو بھی عید کی نمازیں ادا کی گئی اور جمعے کو بھی عید کی نمازیں ادا کی گئی۔ واہ مفتی عبدالخبیر صاحب، آپ نے واقعی پاکستان میں تبدیلی لا دی ہے اور آپ تبدیلی لے کر آئے ہیں پاکستان میں۔ بہرحال مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں ذاتی طور پر مفتی عبدالخبیر صاحب سے کوئی رنجش، کوئی عداوت نہیں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت، اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ نے